السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان نوازی کا ایک نیا سلسلہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے اور یہ مہمان نوازی کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ مہمان نوازی کا ایک ایپیسوڈ ہر ہفتے آپ کو ملا کرے گا۔ اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے کوئی ایک مہمان، اور یہ مہمان جو ہوں گے یہ مفتیان نظام میں سے بھی ہو سکتے ہیں، علماء اکرام میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی ایک مفتی صاحب، کوئی ایک عالم صاحب جو یوٹیوب پر ہیں ان میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یا جو یوٹیوب پر نہیں ہیں ان میں سے بھی کوئی ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے مہمان اس ایپیسوڈ کے ہوا کریں گے، ان سے ہم پوچھیں گے بہت سارے سوالات۔ تو یہ ایپیسوڈ آپ کو ہر ہفتے ملے گا، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ بہت ساری نصیحتیں آپ کو ملیں گی، بہت ساری خوبصورت باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ آج کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، مہمان نوازی کا پہلا ایپیسوڈ ہے، جس میں ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ خلیفہ و مجاز بھی ہیں، جو کہ سیانہ کی مسجد ابو بکر کے امام صاحب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم سب کے بڑے بھی ہیں، اور حضرت والا کو خلافت بھی ملی ہوئی ہے، اجازت بھی حاصل ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد حضرت والا کے مریدین کی ہے جو سیانہ اور آس پاس کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی ایک مجلس بھی ہر ہفتے منعقد ہوتی ہے، اور مہینے کے آخری جمعرات میں ایک بڑی مجلس منعقد ہوتی ہے جس میں ذکر کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جب میں سیانہ گیا تھا تو حضرت مفتی صاحب کی مسجد میں میرا بیان تھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آج ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے بہت خوبصورت سوالوں کے ذریعے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے حضرت مفتی صاحب کو ایک محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں ادب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمارے اس مہمان نوازی کے ایپیسوڈ کے پہلا ایپیسوڈ ہے، اور آپ سے ہی اس ایپیسوڈ کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ مہمان نوازی کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز ہی آپ سے ہو رہا ہے۔ اور آپ سے آغاز کرنے کی ایک منشا ہماری یہ بھی ہے تاکہ بزرگوں کے ہاتھوں میں اور بزرگوں کے ذریعے لوگ برکت کے لیے ہر چیز کی شروعات کرواتے ہیں، تو ہم نے بھی اس ایپیسوڈ کا آغاز آپ ہی کے ذریعے کیا ہے برکتاً۔ اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کے بہت سارے مریدین بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام مفتی صاحب سے لے رہا ہے سیانہ اور سیانہ کے آس پاس کے جو علاقے ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم بہت سارے سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ مفتی صاحب کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس میں مفتی صاحب وقتاً فوقتاً نصیحتوں سے لوگوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ جا کر مفتی صاحب کے چینل پر نصیحتوں بھرے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کی ہم مہمان نوازی سوالوں کے ذریعے کریں گے، اور ویکلی جو بھی ہمارے مہمان ہوا کریں گے ان کی خدمت میں ظاہر ہے یہ آن لائن سلسلہ ہے، تو اس میں مہمان نوازی کے طور پر بہت سارے سوالات ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ مفتی صاحب سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ کا پورا نام اور آپ کے شہر کا نام کیا ہے؟ محترم، میں عبد الرحیم ہی اپنا نام لکھتا ہوں، اور اسی نام سے مجھے لوگ جانتے ہیں۔ اچھا۔ اور بلند شہر جو ایک مشہور ضلع ہے صوبہ اتر پردیش کا، آپ کو معلوم ہی ہے، تو اس میں ایک قصبہ سیانہ ہوتا ہے، یہاں سیانہ سے ہی میرا تعلق ہے۔ اور سیانہ جو ہے، سیانہ کا اطراف بزرگوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ بزرگ حضرات یہاں بڑے بڑے اللہ والے یہاں پیدا ہوا ہے، اور بعض اللہ والوں کی یہاں قبریں بھی ہیں، اور بعض اللہ والے ایسے ہیں جو دیوبند میں یا مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ تو اس علاقے میں ہی سیانہ ہوتا ہے، ہمارے اطراف کے ہی یہ بزرگ، تو ہم اس سیانہ ہوتا ہے۔ جی اچھا، تو مفتی صاحب کا نام ناظرین جان چکے ہوں گے، اور مفتی صاحب کے جو مریدین ہیں، مفتی صاحب سے جو محبت رکھنے والے حضرات ہیں، ویسے تو علماء سے سبھی لوگ محبت رکھتے ہیں، لیکن جن عالم صاحب سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، جن کے بیانات ہم سنتے رہتے ہیں، ان سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وقت میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات مفتی صاحب سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، جو شیخ کامل کی تلاش میں ہیں، تو وہ اپنا اصلاحی تعلق مفتی صاحب سے قائم کر سکتے ہیں۔ میں آگے بھی مفتی صاحب سے بہت ساری باتیں اس تعلق سے پوچھوں گا، لیکن میں اس سے پہلے دوسرا سوال لے لیتا ہوں۔ دوسرا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ کب سے کب تک اور کیسا رہا، اور آپ کا تعلیمی سفر کیسا تھا؟ کیونکہ لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں نا تو وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں، پھر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جوانی کیسی رہی، تعلیمی سلسلہ کیسا رہا، مفتی بننے میں کتنے سال لگتے ہیں،
تو ایک چاہت ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ آپ ہمارے بڑے بھی ہیں تو آپ کی زبان سے یہ ساری چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا اور آپ نے اپنی بچپن کی زندگی کیسی پائی؟ جب میں نے آنکھ کھولی، جی جب عہد شعور میں داخل ہوا، جب مجھے شعور ہوا، تو میں نے اپنے کو کتابوں کا دوست یا کتابوں کو اپنا دوست پایا. یوں کہیے کہ میری آنکھ کتابوں میں کھلی. مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی چھوٹی عمر میں مجھے کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا گھر والوں کی کوششوں پر. اللہ نے اس کا اجر عطا فرمایا. تو اور اس کے بعد پورا ٹائم اسی میں گزرتا رہا، حتیٰ کہ میری جو فراغت رہی وہ 2005 میں ہوئی. اور پھر 2005. 2006 میں بھی تعلیمی سلسلہ رہا. اور اس طرح سے میں پوری طرح سے جو تعلیم سے فارغ ہوا وہ 2006 میں تھا. اس طرح سے یہ سارا زمانہ جو تھا وہ اتنی کم عمری سے لے کر اور 2006 میں تو میں اچھے سے جوان ہو گیا تھا. تو یہ سارا پیریڈ جو ہے میرا تعلیم ہی کے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مفتی بننے میں، عالم بننے میں کتنی سال لگتی ہیں، وہ اور کلیئر کر دیں آپ. دیکھیے صحیح بات تو یہ ہے کہ اصل تو عالم بننے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھ لی اور ہم عالم بن گئے، اصل بات تو یہ ہے کہ پوری زندگی کتابوں سے پیچھا نہیں چھوٹتا. سچی بات تو یہ، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ آپ خود عالم دین ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آج تک آپ کا پیچھا نہیں چھوٹا کتابوں سے، اور انشاءاللہ مرنے تک چھوٹے گا بھی نہیں، اور اللہ کرے چھوٹے بھی نہ. اصل تو یہی ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ جی میں عالم بنوں، تو وہ یہ سوچ لے کہ میرا پوری زندگی کے لیے کتابوں سے ایک ایسا تعلق ہو جائے گا کہ کتابوں سے میرا پیچھا چھوٹنے والا نہیں. پھر بھی یہ ہے تقریباً کہ بھائی 8 سال کی تو مولویت ہوتی ہی ہوتی جی. اور بعض جگہ پر 1 سال، بعض جگہ پر 2 سال کا افتاح ہوتا ہے. جی. بعض جگہ جیسے علوم وغیرہ میں 2 سال کا ہے، ورنہ اکثر جگہوں پر 1 سال کا افتاح. تو اگر اس کو اضافہ کیا جائے تو 9 سال سے 10 سال. مزید پھر یہ ہوتا ہے کچھ حضرات جو پہلے حفظ وغیرہ بھی وقت لگاتے ہیں، تو حفظ کا چونکہ متعین ہی نہیں، مان لیتے ہیں درمیانی طور پر 3 سال میں ہوتا ہے تقریباً. تو اس طرح سے کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو 12-13 سال کم سے کم لگ ہی جاتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہمارے مفتی صاحب نے کہی. آج کل جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے جیسے کتابوں کا شوق ہے، اور پہلے لوگ جو ہمارے جو آج کل بڑے ہیں ہمارے لیے، ان کو کتابوں کا شوق رہا ہے. اور جو 90 کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی تھوڑا بہت کتابوں کا شوق ہے، لیکن اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ اسے کتابوں کا شوق نہیں ہے. آج کے حالات تو یہ ہیں کہ اگر الماریوں کو ٹٹولا جائے تو وہاں ڈاٹا کیبل نکلے گی، وہاں چارجر نکلیں گے، وہاں جو ہے وہ موبائل فون نکلیں گے. یہ آج کل کی الماریوں کی حالت ہے. میرے خیال میں ہمارے پچھلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی الماریوں میں کتابیں ملا کرتی تھی، بوسیدہ کتاب اور کوئی دوسری کتاب، جگہ جگہ کتابیں ملا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میرے جو ننیحال ہے تو میں وہاں جب میری عادت تھی کہ میں تلاش کیا کرتا تھا کہ اس کونے میں کیا ہے، وہاں کیا رکھا ہے، تو مجھے کتابیں ملا کرتی تھیں کہ نانا نے کبھی اس وقت میں کتاب خریدی تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ایسی گر رہی ہے. ایک کتاب تو مجھے ملی تھی کہ جب میں اسے پڑھا کرتا تھا وہ جھڑتی تھی، جھڑ کے ختم ہو گئی تھی وادی. تو لیکن آج کل کی جو حالت ہے، تو ایسے حالات میں کوئی نوجوانوں کو آپ نصیحت فرمائیں کہ کتابوں کا شوق پیدا کیسے کیا جائے. یہ بات آپ نے بہت ایسی کہی کہ مجھے اس سے اپنی بعض ایسے اساتذہ یاد آ رہے تھے جب آپ اپنی بات کہہ رہے تھے، کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اگر مان لیجیے جیسے وہ پڑوس کے گاؤں سے آتے تھے یہاں رائے پور میں پڑھانے، میرا تعلق رائے پور سے بھی رہا ہے کیونکہ میں نے رائے پور میں پڑھا ہے. بزرگوں کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، اور بہت بڑی بڑی تحریکیں رائے پور سے وابستہ ہیں، چاہے وہ جماعت تبلیغ ہو یا خانقاہ ہو، بہرحال اور بہت سارے کام. تو میرا تعلق تعلیمی اعتبار سے وہاں سے رہا. میں نے ایسے بھی اساتذہ کو دیکھا کہ اگر مان لیجیے کہ ان کی سائیکل میں اگر ہوا بھرنے کے لیے کوئی بچہ گیا ہے، اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور 5 منٹ کا وقفہ ہے یہ، تو یہ 5 منٹ کا وقفہ وہ برباد نہیں کرتے، بلکہ یہاں کھڑے ہو کر کوئی کتاب کھول لے. کھڑے راستے میں کھڑے ہیں یا مدرسے کے صحن میں کھڑے ہیں، اور پتہ چلا وہ 5 منٹ کے لیے بھی کھڑے ہیں تو 5 منٹ کے لیے مدرسے کتاب کھول لی انہوں نے. میں نے اتنا بڑا کتابوں کا عاشق، آپ دیکھیں آج کے دور میں تو بڑا مشکل ہے.
جہاں تک یہ بات ہے کہ نوجوانوں سے بات کی جائے کہ کتابوں کا شوق کیسے پیدا ہو۔ آج محترم بڑا المیہ ہے، جیسا آپ نے بھی ذکر کیا کہ آج کل ڈاٹا کیبل ملتا ہے اور دوسری چیزیں ملتی ہیں کتابوں کی جگہ پر، یا کتابیں اگر ملتی ہیں تو کتابوں پر دھول ملتی ہے، مٹی ملتی ہے، ان پر گندگی جمع ہو جاتی ہے اور انہیں جھاڑنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور بڑا عجیب ہے۔ اور کتابوں کی چھوڑیے، قرآن پاک کی دھول صاف کرنے کی موقع نہیں مل رہا لوگوں کو آج کل۔ قرآن کریم کی دھول تو کم سے کم صاف کرنے کی فرصت ہے ہی نہیں، اور کسی کتاب کی بھلے صاف ہو بھی جائے، لیکن قرآن کی دھول صاف کرنے کی فرصت نہیں آتی۔ نتیجہ آپ دیکھ لیجیے آپ جی جی کیا حالات ہیں، یہ سارے حالات علم کی ناقصی کے نتیجے میں۔ جی، تو اس کے لیے کوئی نصیحت لوگوں کو کوئی ایک چھوٹی سی نصیحت؟ آج جو ہے علم سیکھنے کا سورس مان لیا گیا ہے یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے دوسرے طرح، لیکن ایک چیز ہے، ٹھیک ہے کہ علماء کرام کے بیانات سن کر ہم یوٹیوب سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو نور براہ راست کتاب سے ملتا ہے وہ ہمیں یوٹیوب پر کسی بہت بڑے بزرگ کا بیان سن کر بھی نہیں ملتا۔ صحیح بات۔ اس لیے اگر ہم ایک طرف علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کتاب کے ذریعے سے، وہ فیضان جو کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے وہ لینا چاہتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا وہ نور بھی ہم لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے تو ہمیں کتاب کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز اس کے لیے کفالت اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے، بزرگوں نے اس طرح سے کتابیں لکھی ہیں کہ جب تک وہ کتاب چلتی رہی پورے ٹائم وہ روزے سے رہے۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیے ہدایہ وغیرہ کی بات، اس کے مصنف فل ٹائم روزے رہے جب تک وہ کتاب مکمل نہیں، اور روزہ بھی ان کا ایسا رہا کہ جو خادم ان کا دوپہر کا کھانا لے کر آتا تھا جی، وہ خادم کہ رات اور دن ان کی خدمت پر معمور تھا، اس خادم کو بھی یہ پتا نہیں کہ میرے شیخ جو میرے مختوم ہیں وہ روزے سے رہ رہے ہیں۔ روزانہ وہ کھانا لاتا تھا اور شیخ کے روزے کا اس کو تک کو پتہ نہیں چلا۔ شیخ جب وہ جاتا تھا اس کے بعد اس کھانے کا جو بھی استعمال کرتے تھے کسی کو دیتے تھے یا جو بھی کرتے تھے۔ اب اس حالت میں ان بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو نور رہا ہو، اگر میں اور آپ یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں تو کیا ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ اگر اتنا اہتمام نہیں کرتے تو پھر ہماری بات میں وہ نور نہیں ہو سکتا جو ان بزرگوں کی۔ اس لیے اگر ہم صحیح معنوں میں اگر کتاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو کتاب کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اچھا، آپ میرے بڑے ہیں، لیکن ایک میں مطلب ایک تحدیث نعمت کے طور پر ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ زیادہ تر میری جو کلپس ہوتی ہیں وہ باوضو ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال مفتی صاحب، جیسے کہ بات اسی کی آئی کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کتابوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے جو بھی کچھ ہے وہ اپنی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے، سب سے بڑی چیز زندگی کا سکون، اور قرآن مجید میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ سے ادب کے ساتھ یہی آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ آپ اللہ کا ذکر ہم لوگوں کو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ذکر کیسے کریں، کیا طریقہ ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، تو ذکر کرنے کا کوئی ایسا آسان سا طریقہ جو لوگوں کو پتہ چلے اور ان کو فائدہ بھی حاصل ہو ذکر کا۔ محترم آپ چونکہ یوٹیوب سے تعلق رکھتے ہیں، میرا بھی تھوڑا بہت اس سے تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اور ہم نے یوٹیوب جوائن کیا ہے تو اس کو ہمیں سیکھنا پڑا ہے۔ جی، حالانکہ ایک سمپل سی چیز ہے، آسان سی چیز ہے، لیکن اس کو سیکھنا پڑا ہے۔ اب یہ ایک آسان سی چیز ہے، انسانوں کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے، پھر اس کو سیکھنا پڑا ہے۔ اللہ کا ذکر تو بھلا ذکر اللہ اکبر ہے، جس کو قرآن بہت بڑی چیز کہتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک آسان سی چیز کو سیکھنا پڑ رہا ہے، تو جس چیز کو قرآن خود بڑی چیز کہہ رہا ہے تو اس کو ہمیں کتنا زیادہ سیکھنا چاہیے۔ تو بڑی اہمیت کے ساتھ ہمیں اللہ کے ذکر کو سیکھنا چاہیے۔ اب جہاں تک یہ والا پہلو ہے کہ اللہ کے ذکر کو کس طرح سے سیکھنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے مشائخ صوفیہ، ہر چیز کا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ آپ اگر کتاب کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، باقاعدہ لیکچر میں شرکت کرتے ہیں، سبق میں شرکت کرتے ہیں، تو کتاب تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہی اور دوسرے تمام شعبے، ایسے ہی پھر ذکر کی بات ہے، اگر ذکر سیکھنا ہے تو ذکر کے ماہرین کی طرف جانا ہوگا، اور ماہرین ہے اس کے وہ صوفیاء کرام جو خانقاہوں سے وابستہ ہیں۔ تو اگر ہم ذکر سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے آج کل ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کسی یوٹیوبر نے یا کسی اور ہمارے مسجد کے امام صاحب نے یا کسی اور عالم نے
ہمیں ایک بات بتا دی کہ بھئی یہ والی تسبیح پڑھ لو فلاں مسئلہ آپ کا حل ہو جائے، اور ہم سمجھتے ہیں بس اتنا کافی ہے، جبکہ یہ اصل کافی نہیں ہے، اصلاً یہ کافی نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے وقتی طور پر ہمارے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے بتا دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن باقاعدگی کے ساتھ ذکر کے وہ انوار وہ برکات ہمارے دلوں کے اندر داخل ہوں، اس کے لیے تو باقاعدگی کے ساتھ ہمیں کسی شیخ کامل کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں خانقاہوں کا رخ کرنا چاہیے. آج ہمارے خانقاہیں بالکل ویران ہو گئی ہیں، اس لیے کہ خانقاہوں کی طرف رخ کرنے کا رواج نہیں رہ گیا. نتیجہ یہ ہے ہم سے ذکر نہیں آتا. آپ دیکھیے بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بھی ان کی جیب میں قلم ہو سکتا ہے مل جائے، ان کے جیب میں فون مل جائے، اس میں 10-5 کتابیں مل جائیں، مگر تسبیح نہیں ملے گی، تسبیح نہیں ملے گی. اور اگر تسبیح ملے گی بھی تو بس وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، تسبیح چل رہی ہے، وہ اس ٹائپ کا ذکر ہوگا. جو ذکر جو اللہ والوں کے یہاں ذکر ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکھا نہیں. اگر ذکر سیکھنا ہے تو مشائخ صوفیہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. جی بہت اچھی بات ہے. اسی لیے کسی نہ کسی سے شیخ کامل سے، کامل لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مرید، جو اپنے آپ کو شیخ کہتے ہیں، اور بہت سارے پیر بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ کامل کا مطلب یہی ہے کہ جو شریعت کے مطابق اور شریعت پر عمل کرنے والا، وہی شیخ کامل کہلاتا ہے. جو آج کل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نمازیں بھی مکہ اور مدینے میں ہوتی ہیں، ایسے شیخ بھی بیٹھے ہوئے نالائق جو کہتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مریدین سے کہتے ہیں کہ ہماری نماز، اگر کوئی مرید سوال کر لے، اول تو مریدین ہوتے ہی ایسے ہیں جو سوال کرنے کے لائق نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی سوال کر لے تو نماز مکہ اور مدینے میں ہوتی ہے. تو اسی لیے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کسی نہ کسی سے اپنا اصلاحی تعلق ضرور قائم کریں. مفتی صاحب، اگلا جو سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ چونکہ ماشاءاللہ آپ کو خلافت حاصل ہے اور آپ کو یہ اجازت حاصل ہے کہ آپ لوگوں کو بیعت بھی کرتے ہیں، تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں ہم کہ آپ کو یہ جو اجازت حاصل ہوئی ہے تو آپ نے جو ذکر سیکھا اور آپ نے جو اپنی اصلاح کی، وہ کن بزرگوں سے آپ نے ذکر سیکھا اور ذکر سے کیا پایا؟ میرا سب سے پہلے تعلق مظاہر العلوم وقت سہارنپور کے ناظم و متولی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جی، میں نے اپنے لڑکپن کے زمانے میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا، اور میرا ایک اندازے کے مطابق میرے خیال سے 25 سال اس بات کو ہو گئے ہوں گے. اور جب سے اب تک میں مشائخ صوفیاء کرام سے سیکھتا رہا، ان کی صحبت سے، ان کے فیضان سے جو بھی مجھے مل سکا، اللہ نے جو توفیق دی میں اس کو حاصل کرتا رہا الحمدللہ. اس کے بعد اب جا کے مشائخ نے بہرحال ایک دستار ذمہ داری گویا کے سب پر رکھی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا ابتدائی تعلق رہا. ان کی وفات کے بعد میں دوسرے حضرات سے تعلق قائم کیا، کیونکہ یہی اصول ہے. بعض میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر شیخ کا انتقال بھی ہو جائے تو دوسرے شیخ کی طرف نہیں جانا ہے. بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے قصد السبیل، جو اصلاحی نصاب کر کے ایک نصاب ہے، اس نصاب کا ایک حصہ ہے قصد السبیل. ہمارے متوسلین حضرات کو جو متوسل ہیں، مرید ہیں یا پھر مرید ہونا چاہتے ہیں کسی اللہ والے سے، تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قصد السبیل ضرور پڑھیں. اس سے تھوڑا ذہن روشن ہو جائے گا کہ ہمیں کیسے اللہ والے سے بیعت کرنا چاہیے. جی، جہاں تک ذکر کے فائدوں کی بات ہے، میرے خیال سے اگر بہت ساری باتیں نہ کہ اگر صرف اتنا کہا جائے کہ محترم اپنی زندگی میں جو بھی رنگ آیا ہے وہ ذکر کی برکت سے ہے، تو میرے خیال سے یہ بالکل بے جان نہیں ہوگا. جی، میں حضرت مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مجذوب بزرگ ہوئے ہیں اپنے وقت کے، سب جانتے ہیں ان کو، کیونکہ میں رائے پور میں پڑھتا تھا. تو میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے کا ذکر کیا، حضرت فلاں مسئلہ مجھے درپیش ہے. حضرت نے بس ایک جملہ مجھ سے کہا، ولا ذکر اللہ اکبر ولا ذکر اللہ. اس کو متعدد مرتبہ انہوں نے، بس میں سمجھ گیا کہ حضرت کا بس منشا یہ ہے کہ تم ذکر کرو. حالانکہ میں پہلے بھی الحمدللہ ذکر کرتا تھا. تو پھر اللہ نے مزید اس میں تقویت دی مجھے کہ کتنے بڑے بزرگ ذکر کی تلقین کر رہے ہیں، تو مجھے اس سے اور نیا حوصلہ ملا. الحمدللہ وہ مسائل بھی حل ہوئے، اور اللہ جانے کیسی مسئلے الحمدللہ ذکر کی برکت سے حل ہوئے. شکریہ. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے ہماری اس مہمان نوازی کے ایپیسوڈ میں آنے کے لیے ہماری دعوت کو، حقیر فقیر سے دعوت کو قبول فرمایا. ہمیں بہت زیادہ خوشی بھی ہے اور ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں. مفتی صاحب، ہمارے چینل کے بارے میں کوئی ایسی بات جو آپ کو سب سے الگ لگتی ہو، اور ہمارے اس چینل کے بارے میں کوئی نصیحت؟ آج میں دن میں غور کر رہا تھا اس سلسلے میں کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو ترقی حاصل کی ہے یوٹیوب کے ذریعے
آج آپ کی ایک ویڈیو میں نے پہلی مرتبہ چلائی قرآن سیکھنے سے متعلق، جو آپ کا ایک نظام ہے، تو اس میں 100ویں ایپیسوڈ سے اوپر کا کوئی ایپیسوڈ تھا، دوسرے پارے کا سبق چل رہا تھا، تو میں اس کو چلا رہا تھا، گھر پر ذکر ہو رہا تھا کہ اس کو کتنے لوگوں نے دیکھا، تو میں نے ان کو بتایا اس کو 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مدرس بھی، ایک آدمی جو بہت بڑے مدرسے کا مدرس بھی ہو، میرے خیال سے 4 لاکھ فضلا تو اس کی پوری زندگی میں بھی نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ 4 لاکھ لوگوں نے آپ کا وہ سبق پڑھا، اور یہ تو میں نے چلیے ایک ویڈیو دیکھ لی، ورنہ آپ کی ماشاءاللہ ایسی اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہوں گی جو جن پر میری بھلے نگاہ نہیں بھی پڑی ہو۔ تو اتنے سارے شاگرد اگر آپ کے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے سب سے بڑے مدرس ہیں، ورنہ تو اتنا بڑا، اتنی بڑی درسگاہ یا اتنا بڑا فیضان درس کے اعتبار سے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہندوستان میں کسی اور کا ہوگا۔ ماشاءاللہ اگر ایک ویڈیو پر ایک سبق کو 4 لاکھ لوگ پڑھ رہے ہیں یا اس سے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ابھی باقی جو دروس ہیں آپ کے اور جو اسباق ہیں وہ ابھی باقی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی، ابھی آپ نے جو دیکھیے، ویسے تو جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر شخص وہی ہوتا ہے، تو میرے خیال سے آپ کا جو قرآن سیکھنے سکھانے کا نظام ہے، اس کے علاوہ اگر کسی اور بات کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سونے پر سہاگا یہ کہ آپ نے جو وظائف کا نظام شروع وہ بہت سارے بچے ہمارے اس لیے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہماری سرپرستی نہیں ہے، ہمارے والد غریب ہیں یا اور اس طرح کا مسئلہ، اور ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو اگر ماشاءاللہ آپ کے یہ وظائف کا نظام بیواؤں کی طرف جائے گا یا ایسے یتیم بچوں کی طرف اگر متوجہ ہوگا تو اس سے بہت سارے گھروں کے چولہے چلیں گے، بیواؤں کو سہارا ملے گا اور بچوں کو تعلیم کے لیے حوصلہ ملے گا۔ یہ بہت بڑا کام میری نہیں ہے، اللہ بھی دے اور بہت ترقی بھی دے، اور جو لوگ آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مزید حوصلہ۔ اور کوئی نصیحت مفتی صاحب چینل کے لیے جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ نصیحت آپ کے ذہن میں آ رہی ہو کوئی چیز؟ مفتی صاحب ویسے تو جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں ماشاءاللہ ذمہ دار ہوتے ہیں، آپ سنجیدہ نوجوان ہیں، سنجیدہ عالم دین ہیں ماشاءاللہ، ہم نے آپ کو قریب سے یہاں سے آنا کے بعد سیکھا ہے تو ہم نے آپ کی سنجیدگی کو دیکھا ہے، مگر میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نصیحت کی بات آپ کہہ رہے ہیں اس لیے میں عرض کرتا ہوں مجھے صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ جس کام کو کر رہے ہیں اگر آپ اس کو استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے تو آج آپ کو 4 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا، اور اللہ کرے میری زبان قبول ہو جائے، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ کو 40 لاکھ بھی دیکھیں گے اور اس سے زیادہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی 4 لاکھ سے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں بہت ترقی بھی ہوگی، لیکن محترم اس کے لیے 2 بنیادی شرط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ جمے رہیں اور آپ کے دل میں اخلاص ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مخلص نہیں، اگر آپ مخلص نہیں ہوتے تو آپ یہاں تک پہنچتے بھی نہیں، کیونکہ مخلصین ہی ترقی کرتے ہیں۔ آپ مخلص ہیں ماشاءاللہ، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں کہیں ریاکاری کا کوئی شائبہ داخل نہ ہو جائے کہ کہیں وہ آپ کو، آپ کی ساری محنت کو کہیں ضائع کرنے کی وجہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، ہمارے کاموں کے اندر نبوت کے نہج کا بڑا خیال ہے۔ ہم کئی بار کام کو بہت بڑا کر رہے ہوتے ہیں کئی بار، لیکن نبوت کے نہج کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہماری کامیابی کی بنیاد ہی نبوت کا نہج ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اگر ہمارے یہاں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت رکھے، پھر ہم کتنے بڑے بن جائیں ہم کچھ بھی نہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تعلیم ہماری زندگیوں میں ہے اور ہمیں چاہے ہمارے پڑوس والے بھی نہ جانتے ہوں تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ نجات ہے۔ بالکل جزاکم اللہ۔ تو 2 چیزیں ہمیں، بلکہ مجھے کیا سبھی لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک استقامت، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب نے کہا استقامت، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ دوسرا اخلاص، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو اخلاص عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ایک بڑا پیارا سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے آپ کا پسندیدہ کلر کون سا ہے؟ چونکہ حدیث شریف سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سفید لباس جو ہوتا ہے، جب تک وہ گندا نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا ذکر ہے،
اور مشائخ کے معاملات میں ایک چیز یہ رہی ہے، میں عرض کر دوں، جی آپ پڑھیں خطبات حکیم الاسلام پڑھیں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات پڑھیں، وہاں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ مشائخ ایسی جگہوں پر جا کر ذکر کرتے ہیں جہاں سبز گھاس ہوتی ہے، جی یا جاری پانی ہوتا ہے، کوئی نہر کوئی دریا وغیرہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر اللہ والے ذکر کرتے ہیں، اور اس کی مصلحت ان کے یہاں یہ ہوتی ہے کہ بھئی سبز گھاس تو پہلے ہی سے ذکر کر رہی ہے، جی ہم یہاں ذکر کریں گے، ذکر کا ایک ماحول بنا ہوا ہے روحانی طور پر، تو اس کا فیضان بڑھ رہا ہے، ہمارے اندر آئے گا، ایسے ہی جاری پانی تو ایسے ہی پھر سفید لباس جی کہ سفید لباس اس وقت تک ذکر کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ گندا نہیں ہو جاتا، اور جب وہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے۔ اب جب سفید لباس ہمارے جسم پر ہوگا تو ظاہر بات ہے ہم ذکر کے یعنی ذاکر یعنی لباس سفید کے ماحول میں رہیں گے، تو ہمارے اندر جو کیفیت ہوگی روحانی طور پر وہ غیر سفید کے اندر نہیں ہوگی، غیر سفید پہننے پر وہ روحانی کیفیت نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث شریف کی بنیاد پر ہم تو سفید ہی پہن سکتے ہیں، اور میرے تقریباً زیادہ تر لباس میرے سفید ہی ہیں، اکا دکا سردی وغیرہ کے اعتبار سے غیر سفید ہو تو ورنہ سب سفید۔ میں تو جوتے لینے جاتا ہوں، میں جوتے بھی بولتا ہوں بھائی سفید دے دے، تو وہ سفید جوتے ملتے ہی نہیں، ورنہ میں تو مجھے جوتے بھی بڑے سفید پسند ہے، سفید کلر بڑا کار میں گاڑی میں سفید کلر بڑا اچھا لگتا ہے۔ مصطفیٰ اچھا کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ میں آپ کی بات کو ذرا معذرت کے ساتھ قطع کرتے ہوئے، وہ آپ نے جوتوں کی بات کہی کہ میرے کو جوتے بھی سفید کو پسند ہے، مجھے اس پر ایک بات یاد آئی، ہمارے یہاں سیانہ میں ابھی ماضی قریب میں ایک بزرگ ہوئے، جی بھلے وہ عالم تو نہیں تھے لیکن بہت اللہ والے آدمی تھے اور بڑی صلاحیت کے مالک تھے اور بڑے رقیق القلب تھے، اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے، جی حاجی نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمارے محسنین میں سے ہیں، اور میں جس دکان سے وہ جوتے خریدتے تھے جی کچھ ایسا رہا ہے کہ میں بھی اسی دکان سے جوتے خریدتا ہوں۔ اچھا تو ان جوتے والوں نے مجھے بتایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کالے رنگ کے جوتے نہیں پہنتے، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ یہ تھی کہ چونکہ سیاہ رنگ بھی سنت ہے، کالا رنگ بھی چونکہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مارکوں میں بعض اوقات آپ کو سیاہ رنگ کا پرچم بھی نظر آئے گا، تو اس کی بنیاد پر وہ کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایسے والے بھی ہوئے ہیں، ان کا تقویٰ دیکھو، کہاں وہ سیاہ رنگ کا پرچم اور کہاں سیاہ رنگ کے جوتے، تو وہ سیاہ رنگ کا جوتا نہیں پہنتے۔ کیا سوال آپ نے کیا؟ میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا پسندیدہ مطلب کھانے میں کیا چیز پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ، اب جو آپ سے تعلق رکھنے والے اصلاحی تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں، اب وہ ایسے تو نہیں پوچھ سکتے مفتی صاحب آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، یہ تو میری جو ہے وہ ہمت ہے، میری گستاخی ہے محبت والی گستاخی ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تاکہ اس بہانے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، کل کو وہ اگر بلائیں گے گھر میں تو آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ویسے اگر مجھے کوئی اپنے یہاں بلاتا ہے جی تو میری جو فرمائش ہوتی ہے میں اپنی فرمائش ذکر کرتا ہوں، میری ان سے کیا فرمائش ہوتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بلا رہے ہو، ٹھیک ہے، بلاوے پر جانا سنت ہے، جی لیکن میرے لیے کیا بناؤ گے وہ سنو۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں بھائی جو آپ کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے بس اسی میں سے مجھے کھلانا، علاوہ میرے نام پر کوئی اہتمام نہیں۔ ماشاءاللہ مجھے تکلف بازی زیادہ پسند نہیں ہے، چاہے وہ لباس کی لائن سے ہو یا کھانے کی لائن سے ہو، مجھے یہ پسند ہے کہ کھانے میں بھی سادگی ہو اور لباس میں بھی سادگی ہو۔ اس لیے میں اپنے احباب سے عرض کرتا ہوں کہ بس جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے بنا رکھا وہ اس میں سے تھوڑا سا مجھے کھلا دیجیے گا، بس یہ بھی، اور چاہے وہ کتنا بھی سادہ ہو، اس میں نمک کم بھی ہو، کبھی میں دسترخوان پہ بیٹھ کے کسی سے نمک کا مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ نمک دے دیجیے، اور یہ بچپن سے ہی اللہ نے کچھ ایسی چیز مجھے دی ہے، میں نے کبھی کسی دسترخوان پہ بیٹھ کے شاید نمک کا بھی مطالبہ نہیں کیا، کہ نمک کم بھی ہے تو میں نے اس کو اسی طرح سے کھایا، الحمدللہ جیسا مل جاتا ہے اللہ کا پتہ، ایسا کوئی ایسی خاص چوائس نہیں ہے کہ یہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹی اور یہ صفات پیدا فرمائے۔ مفتی صاحب جیسا کہ ہم لوگوں کو لوگ جب دیکھتے ہیں مفتی صاحب کو، عالم صاحب کو، تو بھائی ان کے کتنے بچے ہیں، ان کی فیملی میں کون کون ہیں، ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میری تو ایک بیٹی بھی ہے، اور تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، اور فی الحال آپ اپنے بچوں کا تعلیمی سلسلہ اور تعلیمی نظام کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ ہمارے اصل میں ٹوٹل تو 6 بچے ہوئے،
لیکن ان میں سے 4 بچوں کا انتقال ہو گیا. اچھا. اور ابھی اس وقت 2 بچے ہیں. تو ایک بیٹی ہے جو قریب 11-12 سال کی ہے, اور ایک بچہ ہے وہ تقریباً 3.25 سال کا ہے. تو بیٹی نے تو اللہ کا فضل ہے قرآن تقریباً 2 سال پہلے ہی پڑھ لیا تھا. اس کی اردو بھی اچھی ہے, اور میں اس کو خود لے کر اس کو بیٹھتا ہوں. اس کو جو اردو کی سخت کتابیں ہوتی ہیں جن پر اچھے مواد بھی ملتے ہیں اور اردو بھی ٹائٹ مل جاتی ہے, وہ والی کتابیں میں اس کو اپنے پاس بٹھا کے پڑھاتا ہوں. یعنی میں خود درسن اس کو پڑھاتا ہوں, اور اس کو ایک مخصوص طریقے سے جو میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا اس طریقے سے میں املا اس کو لیتا ہوں. ایک عجیب انداز ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا, اس طریقے پر میرا املا ٹھیک ہوا, اور اسی طریقے پر میں اپنی بیٹی کے املا کراتا ہوں. اور اس کے علاوہ کچھ اس کی جو دینی تربیت کے لحاظ سے یہ ہے, حدیث شریف میں ہے کہ 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم کرو. جی. لیکن چونکہ الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول نماز کا ہے, اللہ کا فضل ہے, تو ہماری بیٹی کو 7 سال سے بھی پہلے ہی سے نماز مل گئی تھی. جی. اور آج جب وہ 10-12 سال کی ہو گئی ہے تو ہمیں اس سے کہنا ہی نہیں پڑتا کہ نماز پڑھنی ہے. الحمدللہ نماز کے وقت وہ اپنے آپ ہی خود فکر کرتے. تو یہ بچپن کی تربیت اور گھر میں ذکر کے ماحول کی بدولت. یہ میں ایک بات عرض کر دوں, آپ نے پوچھی ہے تو, کہ ہماری بیٹی ایسی خوش نصیب بچی ہے الحمدللہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحالت خواب ہماری بیٹی کو ایک سکہ عنایت فرمایا. کیا ہوتا ہے نا, 2 کا غالباً 2 کا سکہ تھا, 2 کا سکہ عنایت فرمایا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بیٹی کو 2 کا سکہ عنایت فرمایا بحالت خواب. تو اس معنی کر ہم اس بچے کے لیے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کی نسلوں میں انشاءاللہ بہت خیر کے افراد پیدا ہوں. جی جی انشاءاللہ. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے جی ماشاءاللہ کہ بچوں کی تربیت کے پیچھے ماں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے, اور اگر ماں اچھی ہوتی ہے تو پھر شوہر کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ رنگ لے کر آتی ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کے بچے ماشاءاللہ ابھی سے جب اتنے دیکھے تو کہیں نہ کہیں اس میں آپ کی اہلیہ کا بہت بڑا وہ رہا ہوگا. تو ایسی کیا خوبی جو آپ کی گھر والی کی رہی, آپ کی اہلیہ کی رہی, وہ خوبی جو تمام خواتین کے اندر ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں جیسا میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ذکر کا ماحول ہے پورے گھر. اگر ہماری یہ بیٹی چھوٹی ہے تو یہ بھی ذکر کرتی ہے. ہماری اہلیہ بھی ذاکرہ ہیں الحمدللہ, ہمارا بھی ٹوٹا پھوٹا تعلق ہے ذکر سے. جی. لیکن ہماری اہلیہ کا جو ذکر کا ماحول ہے اور یہ گھر میں جو ذکر کا ماحول بنا ہوا ہے, اس کے فائدوں میں سے ایک عجیب فائدہ آپ کو ذکر کرتا ہوں. ہمارا بچہ جو ابھی 3-3.25 سال کا اس وقت ہے, جی, جب اب سے پہلے چھوٹا بھی تھا اس وقت میں بھی یہ چلتے پھرتے گلیوں میں کھیلتے کودتے یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا الحمدللہ. جی. اور ابھی بھی یہ 3-3.25 سال کا ہونے پر بھی ابھی بھی یہ راستے میں اور لوگ جیسے کچھ بھی پڑھتے ہیں کہ جو بھی بچے اور کرتے ہیں, لیکن یہ اللہ اکبر. ابھی ہم اپنی بہن کے یہاں گئے تھے, وہ بچہ بھی ہمارے ساتھ گیا تھا, تو وہاں یہ بچہ اللہ اکبر حی علی الصلاۃ, اللہ اکبر حی علی الصلاۃ, اور بچے اپنا کام کر رہے تھے اور یہ اس طرح کے جملے کہہ رہے. یہ محترم یہ کیا ہے؟ ہم نے تو اس کو, ظاہر بات ہے وہ ابھی سیکھنے کی عمر میں نہیں ہے. یہ فیضان کیسے ملا؟ یہ فیضان اس طرح سے ملا کہ اس کی والدہ یعنی ہماری اہلیہ الحمدللہ ذاکر, تو اس ذکر کا فائدہ یہ ملا کہ انہوں نے پورے ایام حمل میں بھی انہوں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. وہ ذکر بھی ہے جو اس بچے کی زبان سے بولتا ہے. جی. اور ابھی دیکھیے ابھی اس کی عمر باقی ہے انشاءاللہ. ابھی دیکھیے آگے اس پر کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ابھی تو جو چھوٹا وہ ہے اس کے اعتبار سے ابھی جتنا ظاہر ہو رہا ہے میں نہ ہوا. اچھا ماشاءاللہ. تو دیکھیے بد سے بچائے. آمین آمین. کتنی اچھی بات مفتی صاحب نے کہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں, تو اس کے لیے ہمیں خود پہلے دیندار بننا پڑے گا. اگر ماں ذاکرہ ہو بچے ذکر کرنے والے نکلیں گے, تو اسی لیے سب سے پہلے والدین کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے جہاں آپ کو جانے کا دل کرتا ہو, جہاں آپ کو جانے کی چاہت ہوتی ہے؟ بھائی حدیث شریف میں ہے کہ سب سے بہترین جگہ مسجد. اور آپ نے دیکھا ہے جب آپ یہاں تشریف لائے تھے جی, تو ہمارا گھر اور مسجد دونوں کے دروازے بالکل آمنے سامنے. تو ہم 1 منٹ میں اپنے گھر میں ہوتے ہیں, اگلے منٹ میں مسجد میں ہوتے ہیں. تو بہت سارا وقت اللہ کا فضل ہے کہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں بہت سارا وقت الحمدللہ مسجد میں گزرتا ہے. پھر جیسا کہ بار بار ذکر کر بھی رہے ہیں, متوسلین حضرات بھی جب تشریف لاتے ہیں تو سنت کے اتباع میں ہم ان کے ساتھ ملاقات مسجد میں کرتے ہیں.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو باہر سے قافلے آتے تھے نبی علیہ السلام ان سے ملاقاتیں مسجد میں کرتے تھے. تو اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم آنے والوں کے ساتھ ملاقاتیں مسجد میں کرتے ہیں. بہت سارا وقت الحمدللہ مسجد میں گزر جاتا ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ باہر کی خرافات سے بچ جاتے ہیں, اور جو عجیب نورانیت اور وہ سکون مسجد میں ملتا ہے وہ باہر نہیں ملتا. اس لیے پھر وہ حدیث بھی ہے کہ کچھ ایک جماعت وہ بھی ہوگی جن کے قلوب مسجد میں اٹکے رہتے ہیں, جن کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں, وہ اس دن جس دن ہے نہیں ہوگا وہ مشق کی ٹینوں پر عیش اور موج کر رہے ہوں. تو اس طرح بہرحال اس سب کے تحت جو مسجد میں وقت گزرتا ہے تو وہاں سکون ملتا ہے. تو اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ مسجد سے زیادہ سکون کی جگہ شاید دنیا میں. جی مفتی صاحب, ہم نے آپ کا بہت وقت لے لیا, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. ایک بالکل آخری سوال ہے, اور بلکہ اس سوال کو میں جلدی سے لیتا ہوں کیونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی ظاہر ہے وقت کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ سے ہم سب سے پہلے معذرت خواہ ہیں. آخری سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نوجوانوں کو دوسرے نکاح کے بارے میں مشورہ بھی دیتے ہیں اور وہ بھی دل کھول کر دیتے ہیں. تو یہ سوال آپ سے کہ ایسا کیوں ہے, اور آپ نے کتنا نکاح کر لیے جب یہ مشورہ دیا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو بات ہے وہ آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا بس آخری سوال ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا, ہم آپ سے اجازت لے لیں گے. ویسے سوال تو یہ مختصر ہے, لیکن اگر اس پر تو مستقل کلپس بننی چاہیے, اور یہاں اس وقت چونکہ وقت کی تنگی رہتی ہے جیسا کہ, تو اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں تو میں نہ جاتے ہوئے مختصر ایک بات ذکر کرتا ہوں. محترم, سارے لوگوں نے ایک بیوی کی ذمہ داری نہیں رکھی. جی, سارے لوگ ہو گئے ایک بیوی والے. جی, لیکن کئی مرتبہ ایسی بچیاں بیچاری بیوہ ہو جاتی ہیں, جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں, جبکہ ان کی شادی کی عمر ہوتی ہے. انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کا رفیق حیات ہو, شوہر کی شکل میں, ان کی ساتھی ہو, اور ان کو کوئی دوسرا شوہر اس لیے نہیں مل پاتا کہ سارے ہندوستان کا تو مزاج ہو گیا ایک بیوی والا. اب یہ بیچاری گھروں پر بیٹھی ہوتی ہیں, بعض اوقات اپنی ضروریات کے لیے, چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی اپنے شوہر کو زندگی بھر یاد کر کے روتی ہیں. اس لیے اگر کسی کو طلاق ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی سی بات پر طلاق ہو جاتے ہیں, حالانکہ بعض اوقات یہ ظلم ہوتا ہے, اور چھوٹی سی بات پر مان لیجیے طلاق ہو جاتا ہے. اب یہ بیچاری اس خیال میں بیٹھی رہتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے گا, کسی کی بیوی کا انتقال ہوگا یا اپنی بیوی کو طلاق دے گا, پھر وہ میرے کے ساتھ نکاح کرے گا. تو اب ایسا جلدی سے تو ہوتا نہیں ہے. اب ایسا جلدی نہیں ہوتا, تو یہ لمبے عرصے تک بیچاری اس انتظار میں بیٹھی رہتی ہے کہ میرے لیے کوئی مناسب سا رشتہ ہے. لیکن اگر لوگ دوسرے نکاح پر آ جائیں, تو یہ جو ہماری طلاق یافتہ اور بیوائیں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور صدقات اور زکوٰۃ کی طرف منتظر ہوتی ہیں, تو ان سب سے پہلی بات تو یہ قوم کا صدقہ اور زکوٰۃ بچے گا. جی بھائی وہ تو اس کی ذمہ داری تو اس کے شوہر نے لے لی. جی, اب یہ جو صدقات ہم اس کو دے رہے تھے, اب اس کو ہم کسی اور قومی جگہ پر خرچ کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہمارے پاس جو خرچہ ہو رہا ہے ہم بیواؤں پر خرچ کریں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہنا بیواؤں پر خرچ نہ کریں, میرا منشا یہ نہیں ہے, لیکن اس کو عزت کی زندگی نہیں دے سکتا ہمارا صدقہ اور زکوٰۃ. صحیح بات. اس کو عزت کی زندگی تو شوہر کے ذریعے ہی ملے گا. جی, اس کے لیے اور شوہر اس کو جب ملے گا جب لوگ دوسرے نکاح کی طرف آئیں گے. جی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے کچھ لوگ اگر صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے بیواؤں کی یا یتیم بچوں کی مدد کرتے بھی ہیں, تو وہ اتنی مختصر مدد ہوتی ہے کہ رمضان شریف میں ایک مرتبہ مان لیجیے زکوٰۃ نکال دی, اور کسی ایک بیوہ کے ہاتھ پر 2000, 10,000, 5,000 روپے رکھ بھی دیے. جی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 10-5 ہزار روپے کو کتنے دن کھائے گی. صحیح بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ 10-5 ہزار روپے شوہر کی کمی پوری کر سکیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. شوہر کی پوری ہوگی. تو اس لیے ان کو چاہیے یہ دوسرے نکاح کی طرف جائیں, لیکن یہ چاہتی ہیں کہ ہم دوسرے سے کسی سے نکاح کریں, لیکن ان کو نکاح کرنے والا نہیں ملتا. اور نکاح کرنے والا اس لیے نہیں ملتا کہ صاحب سب لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم تو ایک نکاح کریں گے, اور یہ شریعت کا مزاج نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ دیکھیں, تمام صحابہ میں آپ کوئی ایک صحابی ایسے بتائیے جن کو موقع ملا ہو اور ان کی صرف ایک بیوی رہی ہو. صحیح بات. کسی کو موقع ہی نہیں, وہ ایک الگ بات رہی, ورنہ صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسے نہیں ملتے جن کو موقع بھی ملا ہو
اور انہوں نے دوسرا نکاح یا تیسرا نکاح یا چوتھا نکاح نہ کیا. دیکھیے دوسرا نکاح جو ہے وہ صرف جسم کی تسکین کے لیے نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرورت کی تسکین کر رہے ہیں, صرف یہ نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑا ریزن اس میں یہ ہے کہ ہم دوسرے نکاح کی شکل میں کسی نہ کسی عورت کو جو سہارے کی محتاج تھی, ضرورت مند تھی بیچاری, اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا. دوسری بات یہ ہے اگر آپ کسی بیوہ کی اگر کفالت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو 5,000 روپے ہماری طرف سے وظیفہ ملے گا جی, اور اب اگر خود لے کر اگر جاتے ہیں وہاں وظیفہ ہر مہینے, تو لوگوں کی نگاہ میں آپ بھی آئیں گے اور وہ خاتون بھی آئیں گے. جی صحیح بات. لوگ آپ کو بھی بات بنائیں گے اور اس کو بھی بنائیں. کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ بھی 5,000 تو میں جب بھی دے رہا ہوں, کیوں نہ میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں. صحیح بات. اب شخص اگر نکاح کر لیتا ہے تو عزت کے ساتھ 5,000 خرچ کرے, 10,000 خرچ کرے, 2,000 خرچ کرے, یہ ان میاں بیوی کا مسئلہ, عزت کے ساتھ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں. اور جہاں تک آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے کتنے نکاح کیے ہیں, دیکھیے محترم مجھے ظاہر ہے نا کہ جب ہم یا آپ جب یہ بات کہتے ہیں تو سب سے پہلے سوال ہمارے اوپر ہی آ جائے گا نا پھر. دیکھیے مجھے یقین جانیے کہ مجھے دوسرے نکاح کرنے کا موقع نہیں ملا ہے, لیکن اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو ہے نا, یہ بھی تو ہے کہ اب جیسے ہم اور آپ ہیں تو یہ تو دوسرا جب ہی ہو سکتا ہے نا جب ہم اس لیول کی کنڈیشن میں ہو, مالی اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے ہم مضبوط ہیں تو دوسرے کا بنتا ہے, لیکن ہم اگر مضبوط نہیں ہیں تو ظاہر ہے دوسرے کی وجہ نہیں بنتی نا پھر. نہیں, اس کے لیے پھر وہ حدیث ہمیں یاد کرنی ہوگی. شیخ صاحب رضی اللہ عنہ تشریف لائے, انہوں نے کہا حضرت میں بہت مفلس ہوں, پھر نکاح کر لو. انہوں نے نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد وہ پھر آئے کہ حضرت میری مفلسی دور نہیں ہوئی, ابھی ایک اور کر لو. وہ پھر آئے کہ حضرت میری مفلسی دور نہیں ہوئی, کہ ابھی ایک اور کر لو. محترم یہ بات بہت مشہور ہے کہ کمزور لوگوں پر خرچ کرنے اور ان کا سہارا بننے کی برکت سے آپ کو رزق ملتا ہے. اگر آپ دیکھیے عورت ایک صنف نازک ہے, جب آپ غیر شادی شدہ تھے تو آپ کا رزق اتنا نہیں تھا, جب آپ شادی شدہ ہوئے آپ نے نکاح کیا تو آپ کے رزق میں بڑھوتری ہوئی. اگر آپ ایک اور نکاح کرتے ہیں تو اس سے آپ کے رزق میں اور زیادہ بڑھوتری ہوگی. دیکھیے میں ایک بات, حالانکہ تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے, لیکن میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جی رزق کی بڑھت کا, رزق میں اضافے کا عمل بتائیے, کوئی وظیفہ ایسا بتائیے جس سے رزق میں اضافہ ہو. میں کہتا ہوں رزق کے اضافے کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ دوسرا نکاح. جی تو پھر یہ میں نہیں کہتا, ہاں تو پھر یہ تو حدیث ہے. یہی جو ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ تو پھر آپ خود اس میں پہل کیوں نہیں کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. بالکل, بہت معقول بات ہے. میں نے پوری نیت کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ میں اس خالی سنت کی بنا, مجھے علاوہ نہیں, خالی سنت کی بنا. جی مصطفی اصل میں غلط فہمی یہ بھی ہے نا کہ لوگ نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے, لوگ نکاح کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. یہ غلط فہمی ہے. اگر وہ نکاح کو دینی اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کی جو تھنکنگ دنیاوی اعتبار سے بنی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی, اور جب وہ تھنکنگ ختم ہوگی اور دینی تھنکنگ بنے گی, سوچ بنے گی, تو پھر نکاح کو آدمی دوسرے نکاح کو غلط نظر سے نہیں دیکھے گا. بالکل, اس کے لیے ہمیں آپ کو آگے آنا ہوگا, ہمیں اور آپ کو پہل کرنی ہوگی. اور میں نے تو خیر الحمدللہ میری تو نیت ہے, انشاءاللہ اللہ نے اگر مجھے موقع دیا میں اس میں ذرا خیال رکھیے گا, آپ کی کلپ جو ہے وہ آپ کے گھر بھی دیکھی جاتی ہے. بہرحال میں گھر پر بہت اس بات کا ذکر کرتا ہوں, اور ہمارے یہاں بہت اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ دوسرا نکاح سنت ہے. جی اور ابھی تک میں اس سنت کو ادا نہیں کر سکا, لیکن میری پوری نیت ہے, اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ اس سنت کی طرف ضرور زندگی میں انشاءاللہ رکھوں گا. جی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات جو میں مطلب آپ سے بس کہنا, آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب کسی سنت عمل کو یا جائز عمل کو معیوب سمجھا جائے معاشرے میں, تو پھر اس سنت عمل کو یا اس جائز عمل کو جو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ عیب ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, تو میرے خیال میں اس کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے ہمیں لانا چاہیے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. آپ کی کوئی اور بات ہے رہ گئی ہو تو عرض کر دیں. بالکل, بہت بہت شکریہ, ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی باتیں ہم نے آپ سے سیکھی اور جتنی باتیں آپ سے سنی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے, تمام ناظرین کے لیے دعا کریں, تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.